ایک اہم موضوع جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں موجود ہے اور دنیا کی سرخیوں میں خبروں میں آیا ہوا ہے، امریکی صدر کا مشرق وسطیٰ کا دورہ اور روسی صدر کا مشرق وسطیٰ کا دورہ بہت ہی مختصر وقفے کے اندر۔ امریکی صدر اس وقت مشرق وسطیٰ میں آیا ہوا ہے، اسرائیل گیا ہے پہلے اور وہاں سے آج شاید اس کو سعودی عرب جانا ہے، اور اس دورے کی کئی مہینوں سے تیاریاں ہو رہی تھیں، امریکہ کے اندر بھی، سعودی عرب کے اندر بھی، باقی ممالک میں، پورے خطے میں، اور اس دورے پہ بہت ساری نگاہیں لگی ہوئی ہیں کہ یہاں پر شاید یہ فیصلہ کن دورہ ہوگا مشرق وسطیٰ کے حالات کے لیے، جو کشیدگی مشرق وسطیٰ میں ہے، چونکہ اس کے لیے بھرپور آمادگی سب نے ظاہر کی ہوئی ہے۔ اور وہ آمادگی یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی دیرینہ خواہش تھی، پہلے برطانیہ کی، پھر امریکہ کی اور مغربی ممالک کی، جس میں انہوں نے عربی ممالک کو ابھی اپنا ہم فکر ہم نوا بنا لیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی قیادت، تمام مشرق وسطیٰ کی قیادت، جس میں سارے مسلمان ملک ہیں سوائے اسرائیل کے، یہ اسرائیل کو سونپ دی جائے، اور اس کے لیے بالکل آمادہ ہے ہر چیز۔ اسرائیل نے عرب ملکوں سے دوستیاں گاڑ لی ہیں، تعلقات قائم ہو گئے ہیں، سفارت خانے کھل گئے ہیں، سفیروں کا تبادلہ ہو گیا ہے، تجارتی معاہدے ہو چکے ہیں، عرب سرزمینیں، دبئی وغیرہ، یہ اسرائیل کے اختیار میں یہ سارے شہر اور ملک قرار دیے گئے ہیں۔ سعودی عرب سے پہلے یہ سب اس کے اسرائیل کے ساتھ جوڑ دیے گئے ہیں۔ اب آخری پرچم گشائی کے لیے جو بائیڈن آیا ہے سعودی عرب میں بیٹھ کر، یہ اسرائیل اور سعودی عرب کا آپس میں تعلق قائم کرے گا، سمجھوتا، اور صرف سفارتی تعلقات قائم کرنے نہیں آئے، بلکہ اسرائیل عرب اتحاد قائم کرنے آئے ہیں ایران کے خلاف، چونکہ ایران سے امریکہ بھی تنگ ہے، ایران سے اسرائیل بھی تنگ ہیں، اور ایران سے عرب حکمران بھی تنگ ہیں۔ ایرانی سیاست، ایرانی نظام، ایرانی پالیسیاں، ایرانی جہت اس طرح کی ہے کہ ان کو کھلتی ہے وہ، اور برداشت نہیں ہے ان سے۔ ان تینوں کے اقتدار کا مسئلہ ہے۔ امریکہ اس خطے پر اپنا قبضہ قائم نہیں رکھ سکتا جب تک ایران موجود ہے، اور اسرائیل اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا جب تک ایران موجود ہے۔ ایران سے مراد ایران کی سرزمین یا زبان فارسی نہیں ہے، ایرانی قوم اور ایرانی تہذیب مراد نہیں ہے۔ ایران میں اس وقت موجود نظام ولایت فقیہ، امامت و ولایت کا نظام جب تک ایران کے اندر قائم ہے، اسرائیل اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ عرب حکمران بن سلمان اور متحدہ عرب امارات اور دیگر جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، جو انگریزوں نے انعام کے طور پر، خیانت کے انعام کے طور پر ان کو دیے ہیں، وہ خیانت جو عثمانی حکومت کو ختم کرنے میں عربوں نے کی تھی، مسلمانوں کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، عثمانیوں کے ساتھ، اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں انہوں نے یہ سرزمینیں توڑ کے کاٹ کے ان کو دی ہیں۔ یہ اپنا اقتدار محفوظ نہیں سمجھتے جب تک ایران خطے میں مضبوط ہے اور ایران میں یہ انقلابی اور امامت کا نظام قائم ہے۔ تینوں کا درد ایک ہے، اس لیے ایران کو پہلے انہوں نے ختم کرنے کے لیے جنگیں چھیڑیں، ایران کو طرح طرح سے بحرانوں میں مبتلا کیا، دباؤ ڈالا، ہر کام، ہر حربہ استعمال کیا، ناکام ہو کر آخر کار انہوں نے مؤثر ہتھیار ایران کے خلاف استعمال کیا، جو ایران کے اندر سے اقتدار پرستوں نے امریکہ کو بتایا تھا کہ اگر ایرانی حکومت ختم کرنا چاہتے ہو تو جنگوں سے یہ اور مضبوط ہوگی، اگر ایران کے خلاف جنگ کرو گے
یہ ولایت فقیہ کا نظام اور طاقتور ہو جائے گا. اس پہ پابندیاں لگاؤ تاکہ عوام مشکلات کا شکار ہوں, عوام کو اپنی روزمرہ کی ضروریات, کھانا پینے کی چیزیں ہی نہ ملیں. یہ کام کرو. یہ ایران کے اندر سے سگنل ملا, جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ پابندیاں لگاؤ ایران کا ولایت فقیہ کا نظام کمزور ہو جائے گا, اور پھر اس کے بعد صرف جمہوری ایران رہ جائے گا, اور جمہوری نظام میں پھر آپ نے اس خیانت کے انعام میں, جیسے عربوں کو عثمانی خلافت توڑنے کے انعام میں کویت و قطر و امارات و فلاں فلاں ملا, سعودی عرب ملا, حجاز ملا, ایران بھی ہمیں ملنا چاہیے انعام کے طور پر, حکومت کے طور پر. ایران کے لیبرل افراد جو اقتدار کے شائقین تھے, اقتدار چاہتے تھے, حکومت چاہتے تھے, اپنے اقتدار کے لیے انہوں نے میدان ہموار کیا ہوا تھا, انہوں نے یہ سگنل ایران کے اندر سے دیا کہ پابندیاں لگاؤ, اور وہ واقعاً درست سگنل تھا. ایرانی حکومت کو جتنا نقصان اس پابندیوں نے پہنچایا ہے اتنا کسی اسلحے نے نہیں پہنچایا. جنگ میں کمزور نہیں ہوئے, مضبوط ہوئے تھے یہ, لیکن پابندیوں میں اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پابندیاں لگا کر کافی حد تک ایرانی عوام کو ایرانی حکومت کے خلاف کر دیا ہے. لہٰذا اب اگر عربوں کو اور اسرائیل کو ملا کر ایران کے خلاف ایک محاذ بنا دیا جائے, جس کا نام اسرائیلی صدر نے یہ رکھا تھا کہ اکٹاپوس کے سر کو کچلنا ہے, بازو ہم نے پہلے اس کے کمزور کر دیے ہیں, اب سر کو چلنا ہے. چونکہ عراق میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا حشد شعبی کو تقریباً سب نے مل کر, عراقی قیادت نے اور امریکہ نے, اسرائیل نے مل کر, اور سعودی عرب نے بالخصوص عراق میں سرمایہ لگا کر ایرانی حمایت یافتہ جو طاقت تھی اس کو انہوں نے کمزور کر دیا ہے. اسی طرح لبنان میں انہوں نے بہت حزب اللہ کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں. جہاں جہاں ایران کے بازو مضبوط تھے انہوں نے وہاں اپنے گمان کے مطابق ان کو کمزور کر دیا ہے. اب وقت آ گیا ہے ہم ایران کے خلاف فیصلہ کن قدم اٹھائیں. جو بائیڈن اس کے لیے آ رہا ہے, پہلے اسرائیل گیا ہے, پھر سعودی عرب, اور سفارتی تعلقات ایک ظاہری نمائش ہوگی جو پہلے سے قائم ہے. حقیقت میں وہ ایران کے خلاف یہ محاذ بنا رہے ہیں, اور ایران کے حملوں سے, میزائلوں سے بچنے کے لیے دبئی, امارات اور ان ملکوں کو محفوظ کرنے کے لیے ایک حفاظتی نظام قائم کرنے کے لیے یہ شخص آیا ہے. اس کے بدلے میں اس نے سعودی عرب سے وہ سارا دودھ نکالنا ہے جو ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ ایک دودھ دینے والی گائے ہے, اس گائے کو دھونے کے لیے جو بائیڈن آیا ہے, اور آ کر ان کی تذلیل بھی کرے گا, توہین بھی کرے گا, اور ایران کا ان کو جھانسا دے کر, ایران کا رعب دکھا کے کہ ایران کے مقابلے میں ہم آپ کو تحفظ دیں گے, اسرائیل کے دامن میں بھی ان کو بٹھائے گا, اور ان سے معاہدے کر کے پیسہ بھی, دولت بھی ان کی لے کر چلا جائے گا. اس کے جواب میں یہ ہوا ہے کہ ایران میں فوراً روسی صدر پیوٹن نے اپنا دورہ رکھا ہے. ایک سے فریقی مذاکرات تہران کے اندر ہو رہے ہیں, جس میں رجب طیب اردوغان ترکی کا صدر شریک ہو رہا ہے, اور روسی صدر ولاڈیمیر پوٹن جو اس وقت چھایا ہوا ہے تمام مغربی ممالک پر یوکرین جنگ کی وجہ سے, اس کا دورہ جو بائیڈن کے فوراً بعد تہران کا ہو گیا ہے. انہوں نے اپنے لیے شام کا موضوع رکھا ہے کہ شام کے حالات کی خاطر یہ تینوں ملک, چونکہ تینوں کے مفادات شام میں ہیں, بظاہر انہوں نے موضوع شام کا ایشو رکھا ہے, لیکن حقیقت میں ایک طرف امریکہ آیا ہے اپنے ہواری اور اتحادی, اور ایک طرف صدر, چونکہ ایک جنگ اس وقت روسی صدر اور امریکی صدر, یا روسی اسٹیٹ اور امریکی اسٹیٹ کی بھی ہے, یا روسی بلاک اور امریکی بلاک کی جنگ ہے, جس کا ایک میدان یوکرین ہے اور دوسرا میدان سوریہ ہے. اب تیسرا میدان اس کا ایران سجنے جا رہا ہے بائیڈن کے مکر و تدبیر کے مطابق. اس کے جواب کے لیے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب یہ
انہوں نے قدم اٹھایا ہے اور یہ بہت اہم ہے۔ خوب اس سے ہم اندازہ لگا لیں کہ مسلمان ممالک شیطانی طاقت کی اماجگاہ بنے ہوئے ہیں کہ ایک طرف ایک شیطان آ جاتا ہے، دوسری طرف دوسرا آ جاتا ہے۔ لیکن یہ ہوا کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ اگر سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک یہ شیطنت نہ کریں، صہیونیت کے آگے اپنے آپ کو ذلیل نہ کریں، رسوا نہ کریں، اور صہیونزم کے ساتھ مل کر ایران کو دھمکائیں نہیں، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایران میں روسی صدر آئے، روسی صدر کے ذریعے سے اس کو کاؤنٹر کیا جائے، جیسا سوریا میں ہوا۔ سوریا میں جب امریکہ نے دہشت گردی کی مدد کی، سعودی عرب نے 90 ملکوں نے مل کے داعش سوریا کے اندر بھیجے، عراق کے اندر دونوں ملکوں پہ قبضہ کر لیا انہوں نے، تو وہاں پر پھر یہ اتحادی آپس میں ملے، روس اور ایران، اور انہوں نے مل کر ان کو عراق اور سوریا سے نکالا باہر۔ تو چونکہ ایک عالمی جنگ ہے، مفادات کی جنگ ہے آپس میں، جب ایک ملک اس کا شکار ہوتا ہے تو وہ اپنے دفاع کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا ہے۔ ایران ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس رحم و کرم پہ نہیں بیٹھ سکتا کہ یا جو بائیڈن کے دل میں رحم آ جائے گا، یا بن سلمان کے دل میں رحم آ جائے گا، یا پھر اسرائیلی وزیر اعظم کے دل میں رحم آ جائے گا، صہیونیوں کو رحم آ جائے گا ایران پر، اور یہ تینوں مل بیٹھ کر یہ کہیں گے چلو جانے دو ایران کو، کچھ بھی نہیں کہتے، ان کی پابندیاں اٹھاتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ یہ تو حماقت ہے۔ ظاہر ہے جب انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا ہے ایران کی خاطر، تو ایران کے لیے ضروری تھا کہ سیاسی طور پر مقابلے میں محاذ اپنا مضبوط کرے، اور اس نے کر لیا ہے۔ لہٰذا اب یہ تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ روسی صدر کے دورے سے امریکی صدر کا دورہ بے نتیجہ ہو جائے گا۔ اگر روسی صدر نہ آتا تہران، پھر جو بائیڈن اس علاقے میں کوئی بھی فتنہ کھڑا کر سکتا تھا، لیکن جب اعلان ہو گیا ہے کہ روسی صدر تہران آ رہا ہے اور اس نے ایرانی قیادت سے مذاکرات کرنے ہیں، ساتھ طیب اردوغان بھی آ رہا ہے، اور انہوں نے روس کو محور قرار دینا ہے، لیکن حقیقت میں ایران کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کرنا ہے۔ اور ظاہر چین بھی پیچھے ایران کی حمایت کے لیے موجود ہے، چونکہ امریکہ کا روس کے بعد اور ایران کے بعد ایک ہدف چائنا بھی ہے، لہٰذا یہ ایک محاذ ہے۔ ایران نے اپنے کارڈ اکٹھے کیے ہیں، بن سلمان نے اپنے اکٹھے کیے ہیں، تاکہ انہیں یہ پیغام مل جائے کہ اس علاقے میں ایسی حماقت نہیں کر سکتے۔ کھلا نہیں ہے مشرق وسطیٰ آپ کے لیے کہ صہیونی اور بائیڈن اور بن سلمان مل کر اس کی تقدیر کا فیصلہ کریں۔ اس میں اور بھی قومیں رہتی ہیں، اس میں اور بھی ممالک رہتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ نہ روسی صدر اور نہ امریکی صدر کے بجائے، یعنی بجائے اس کے کہ روسی صدر تہران آتا اور امریکی صدر سعودی عرب آتا، بجائے اس کے خود تہران اور سعودی عرب آپس میں بیٹھ جاتے، اسلامی ملک آپس میں بیٹھ جاتے، صہیونیت کے مقابلے میں یہ کم از کم اپنے مفادات کے لیے، اپنے دنیاوی مفادات اور اپنے سیاسی مفادات کے لیے آپس میں بیٹھ کر طے کر لیتے لین دین جو کرنا تھا، بجائے اس کے کہ یہ طاقتیں ان کے اندر آ کر بیٹھیں۔ روسی صدر ایران کی خاطر مدد نہیں کرے گا، وہ روسی صدر روس کی خاطر مدد کرے گا اپنے مفادات کے لیے، اور بائیڈن بھی بن سلمان کی مدد بن سلمان کے لیے اور سعودیہ کے لیے نہیں کرے گا، بلکہ اپنے مفادات کے لیے کرے گا۔ صہیونزم کو، صہیونیت کو تقویت کرنے کے لیے یہ چال چلی جا رہی ہے۔ باہر کے اب یہ نقشہ مشرق وسطیٰ کی سیاست کا اور اس سیاست کے نتیجے میں جنگ کا نقشہ ہے، اور اس وقت ایران اور اسرائیل دونوں آپس میں عملی طور پر جنگ میں مصروف ہیں۔ جنگ اس طرح سرحدوں سے، جہازوں سے، باقاعدہ اسلحے سے شروع نہیں ہوئی، جاسوسوں سے اور نفوذیوں سے شروع ہو رہی ہے۔ جیسا پہلے ایران میں بغیر وقفے کے فیکٹریاں جل رہی تھیں، دفاعی ان کے اداروں میں اسرائیل نفوذ کیے ہوئے تھا، ان کے بندوں کو مار رہا تھا، اب یہ نقشہ الٹ گیا ہے۔ اب اسرائیل کے مین اسٹریٹجک
جگہوں کے اوپر آگ لگنا شروع ہو گئی ہے۔ آج ہی کی خبروں میں آیا ہے کہ اسرائیل میں جو ان کا مین پاور پلانٹ تھا، بجلی سپلائی کرنے والا، وہ سارا آگ سے جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک جنگ کا حصہ ہے، اگر وہ یہاں نفوذ کر سکتے ہیں خیانت کاروں کے ذریعے، تو ان کے بھی وہاں پر ہاتھ پہنچتا ہے۔ اور اس پر مزید یہ کہ حزب اللہ نے اب پہلے سے زیادہ کھل کر میدان اسرائیل کے لیے تنگ کر دیا ہے۔ ایک تو حزب اللہ کے ڈرون طیارے بغیر پائلٹ کے یہ ہر اسرائیلی شہر پر انہوں نے پرواز کی ہے، انہوں نے مار گرائے ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے بھی، ڈرون طیارے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اسے وہ ٹارگٹ کریں گے، اور انہوں نے کیا ٹارگٹ، اس کو مار گرائے۔ لیکن ان کے ڈرون کا وہاں پہنچ جانا، ان کے سوکل جیشی شہروں کے اوپر پہنچ جانا، یہی ایک بہت بڑا پیغام تھا ان کے لیے جو انہوں نے دریافت کیا ہے۔ دوسرا کام حزب اللہ نے یہ کیا ہے کہ وہ سمندر جو مشترک ہے لبنان اور اسرائیل کے درمیان، اس سمندر میں اسرائیل کو تیل نکالنے سے حزب اللہ نے منع کر دیا ہے کہ آپ اس سمندر سے اکیلے تیل نہیں نکال سکتے، پیٹرولیم نہیں نکال سکتے، اس پر لبنان کا بھی حق ہے۔ اور یہ ایک اتنے ملک کو، ایک طاقت کو ایک گروپ دھمکی دے کہ آپ یہ تیل نہیں نکال سکتے، اور اسرائیل اب وہ تیل نہیں نکال سکتا، چونکہ حزب اللہ نے دھمکی دینے سے پہلے اس تیل کے عمل کو روکنے کا بندوبست سارا کر لیا ہے۔ یعنی وہ نیوی کے جو ان کی فورس ہے جو جا کر سمندر میں باقاعدہ اسرائیلی ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں، یہ حزب اللہ نے توانائی حاصل کر لی ہے۔ اور اسی طرح اور بہت سارے، سوریہ نے اس دوران اسرائیل نے سوریہ میں ایرانی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، ان کا نقصان کیا بہت سارے جگہوں پر، لیکن اس کے نتیجے میں اب جوابی کارروائیاں اسرائیل کے اندر اور اسرائیلی تجارتی مراکز اور اسرائیلی بہت ساری چیزوں پر حملات ہو رہے ہیں، جیسے اسرائیلی کشتیاں ہیں، سامان تجارت ہے، اور اس کے لیے یعنی یہ ایک باقاعدہ جنگ ان دونوں کے درمیان جاری ہے۔ اس میں ایک بڑی خیانت عراق سے ہو رہی ہے۔ ابھی جو بائیڈن امریکہ آ رہا ہے اور اس میں اسرائیل بھی جائے گا، سعودی عرب میں، ساتھ عراقی صدر الکاظمی، مہدی الکاظمی، یہ بھی تشریف لے جا رہے ہیں بن سلمان اور جو بائیڈن کے ساتھ، چونکہ انہوں نے عراق کے اندر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے لیے میدان ہموار کر دیا ہے۔ یعنی جو بائیڈن ایک کام جو اب کرنے والا ہے، عراق اور اسرائیل کے باقاعدہ سیاسی تعلقات قائم کرنے والا ہے۔ اس میں مین کردار سعودی عرب نے ادا کیا ہے۔ سعودی عرب نے عراقی الیکشن میں پیسہ لگایا ہے، جس کے نتیجے میں ایران کی حمایت یافتہ لوگ ہار گئے ہیں، اور مقتدی صدر، یہ بھی اردوغان کی طرح گرگٹی لیڈر ہے، یہ اس کی سیٹیں زیادہ ہیں۔ یہ اسمبلی میں اکثریت حاصل کرنے کے بعد اس نے استعفیٰ دے دیا، اس کی جماعت نے اکثریت ہونے کے باوجود اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا، چونکہ عراق سیاسی بحران میں کا شکار رہے، عراق کے اندر کوئی مضبوط حکومت قائم نہ ہو، تاکہ اس دوران اس کمزوری اور ضعف میں اسرائیل کے ساتھ ان کے باقاعدہ تعلقات ویسے ہی ہو جائیں جیسے دوسرے ملکوں میں ہیں، اور عراق کو بحرین کی طرح بنا کر سعودی عرب کی سرپرستی میں عراق آ جائے گا، اور یہ کام عراقی قیادت سیاسی بھی اور مذہبی بھی دونوں نافہمی کر رہے ہیں۔ ایران کے مقابلے کے لیے یہ بیوقوفی ان کی طرف سے انجام پا رہی ہے۔ لیکن جیسا بارہا اشارہ کیا ہے کہ ایرانی قیادت بہت ہی پختہ، سلجھی ہوئی اور تجربہ کار ہے، ان بحرانوں سے گزری ہوئی ہے، نیا بحران نہیں ہے۔ اور ابھی تو جو بائیڈن صرف دورہ کرنے آیا ہے، جب یہ جہاز لے کے آئے تھے ایران کو تباہ کرنے کے لیے، جب صدام کو انہوں نے مسلح کیا تھا، تو اس وقت ان کی چال نہیں چلی، تدبیر نہیں چلی، تو ایک دورے سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا۔
اب اس میں آپ دیکھیں پاکستان میں ہمیشہ ایک طبقہ جو سعودی ریالوں سے بنا ہوا طبقہ، جن کی گوشت، ہڈیاں، بال، ان کے خلیات، ان کی مساجد، ان کے مدرسے، ان کی سیاسی سیٹیں سعودی ریالوں سے تشکیل یافتہ ہیں، اور ہمیشہ حرمین کے دفاع کے لیے تیار رہتے ہیں، مکہ مدینہ کے دفاع کے لیے۔ ابھی اعلان ہوا تھا کہ بائیڈن نے مدینہ بھی جانا ہے۔ اب یہاں پر یہ مدافعین حرمین خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بن سلمان نے یہ کام کیا کہ اس سال کا حج ایک صہیونی عالم سے پڑھوایا، خطبہ دلوایا، جو باقاعدہ پہلے سے صہیونیت کا دوست ہے، یہود دوست سمجھا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے اندر اسے نفرت کی جاتی ہے، اس کے مخالف ہیں، حتی سلفی علماء اس کے مخالف ہیں، وہابی اس کے مخالف ہیں۔ اس نے امام کعبہ پر اس کو ترجیح دے کر اس سے خطبہ دلوایا ہے، تاکہ بائیڈن کو سگنل مل جائے کہ سعودیہ تیار ہے، حج بھی تیار ہے، مکہ و مدینہ بھی تیار ہے۔ اب ایک خطبہ ممکن ہے جو بائیڈن بھی دے جائے، کسی جمعہ پڑھا جائے ان کو، یا بعد میں صہیونی مولوی اگر دے گیا ہے تو ممکن ہے بعد میں کوئی صہیونی وزیر اعظم بھی آ کر سعودی عرب میں یہ کام کر جائے۔ تو پاکستان میں جو حرم کے دفاع کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آج کل الیکشن میں مصروف ہیں، شاید انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو بائیڈن سعودی عرب آ رہا ہے، اسرائیلی وفد بھی آ رہا ہے، مدینہ بھی جا رہے ہیں، اور بہت کچھ کرنے سعودی عرب میں آئے ہیں۔ لیکن مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ ان کا مکر ہے، ان کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر ہے، اور اللہ کی تدبیر ہمیشہ غالب آئے گی۔ جس طرح پہلے ہر تدبیر میں رسوا ہوئے ہیں، اس دفعہ بھی اللہ ان کو رسوا کرے گا، اور امید ہے کہ اس دفعہ یہ شیطانی تدبیر ان کے گلے پڑ جائے گی، اور ان شیطانوں سے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نجات دے دے گا انشاءاللہ۔